السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں سوری یار، کتنا عجیب لگ رہا ہے. پتہ ہے کیا، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھی طرح سے آپ سب کا ویلکم کروں ایک نئے سٹائل میں، لیکن پھر مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ جیسا ہے ویسا چل تو رہا ہے یار، کیا لوڑ ہے اپنے وہ کرنے کی. تو خیر، میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن پھر وہ ویلے بندے چاہیے نا، اور آپ لوگ ویلے تو ہے نہیں، آپ تو ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے آئے، تو میں باتیں بعد میں کروں گی. پہلے ہم ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. رائک یا ازبک، کامنٹ سیکشن میں مجھے ایک کا نام بتانا، میں اندازہ لگاؤں گی کہ زیادہ کون چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور لیٹس اسٹارٹ. یار ستم کر، میں نے کہا تھا قسط میں 2 پارٹس میں دوں گی، لیکن کہہ رہے نہیں یار، پھر آپ لوگ ہو گے ایڈی لمبی ایپیسوڈ، ایک دن میں 2 پارٹ دو. میں کیا نہیں، میں اپنے سر پہ کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا جس سے آپ لوگ مجھے یہ کہہ سکو کہ آپ زیادہ لکھو. میں نے 40 منٹ سے زیادہ 1 سیکنڈ کی نہیں دینی، اور اگر 2-3 منٹ میرے اوپر نیچے ہو جاتے نا، سمجھ آیا کرو یہ ریز کی باتیں ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. ویسے جب میں اسٹارٹ کرتی ہوں نا، اسٹارٹنگ میں نام لیتی ہوں، پہلے کس دوسری کس تحریر علی شاہ یہ لکھتے بولتے، ایسی موت پڑتی ہے نا مجھے بھی، کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. خیر یار ستم کر، قسط نمبر 2، تحریر علی شاہ. رائک درانی جلدی سے قاسم بابا کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ڈائننگ ایریا میں آیا تھا، جہاں ازبک کی کافی اونچی آواز آ رہی تھی. ازبک، میرے چھوٹے سے لالا، کیسے ہو تم؟ رائک خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا. 6 مہینے کے بعد وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ایک نظر اسے دیکھتا چہرہ پھیر گیا تھا، جیسے وہ کوئی انجان ہو. ازبک، مجھ سے کیا ناراضگی ہے؟ اسے تکلیف ہوئی تھی اپنے بھائی کے رویے پر. اس گھر کے کسی فرد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے رائک درانی، اور آپ تو بہت بڑے اور عظیم انسان کے پوتے ہیں. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ مجھ جیسے وحشی درندے کے منہ لگے. میرا اس گھر میں منہ لگنے کے لیے بس ایک ہی فرد ہے، اور میں اسی کو منہ لگاؤں گا. آئرہ ازبک درانی کہاں مر گئی ہو، پیروں کی مہندی سوکھ گئی ہوگی یقیناً. وہ غصے سے سیڑھیوں سے نیچے اترتی آئرہ کی طرف بڑھا تھا. وہ میں آ رہی تھی ہاں. اس کے شفاف انداز پر وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے رکی تھی. ناشتہ لے کر آؤ میرا، اور یہ کام چوری چھوڑ دو. میرے سارے کام اب سے تم نے کرنے ہیں، کیونکہ اس گھر میں میرا اب کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اس گھر کے نوکروں پر بھی میرا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اب میں اس گھر کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ صرف اور صرف تمہارا شوہر ہوں. وہ کیا کہا تھا نا کہ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میں نے یہ بات بہت واضح کی تھی کہ اگر میں تم سے شادی کروں گا تو صرف تعلق تم سے ہی رکھوں گا. تو جاؤ، جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ. وہ آرام سے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھتا بڑے بے نیاز انداز میں بولا تھا، جبکہ قاسم بابا اپنے دروازے پر کھڑے بس اسے دیکھ رہے تھے. جبکہ آئرہ ہاں میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھی تھی. اس کے چہرے کے زخم دیکھ کر اندازہ تو سبھی لگا چکے تھے کہ رات ان کے کمرے کا کیا منظر رہا ہوگا. قاسم بابا تو ایک نظر اس کا چہرہ دیکھ دوبارہ اس کے چہرے کی طرف نگاہیں نہ اٹھا سکے. رکو، پہلے آ کر میرے جوتے اتارو، کافی اریٹیٹ کر رہے ہیں. اس نے پیروں کی مدد سے سامنے رکھی کرسی کو اپنی طرف پھیرتے ہوئے دونوں پیر اس کے اوپر رکھ کر اس سے کہا تھا، جبکہ وہ ایک نظر سب کے چہرے پر ڈالتی خاموشی سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی تھی. یہ ضلالت تو اس نے خود اپنے نصیب میں لکھی تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ ضلالت وہ اٹھا چکی تھی. اگر اس گھر کے باقی سارے لوگ ہم میاں بیوی کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں
تو فکر نہ کریں، یہ تماشا آپ لوگوں کو روز دیکھنے کے لیے ملے گا، اس لیے آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے اس سارے تماشے کو انجوائے کریں۔ اس نے کسی کو مخاطب نہیں کرتے ہوئے سب سے کہا تھا، ازبک درانی، مجھے افسوس ہے کہ تم میری اولاد ہو۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے المیر دورانی کے لہجے میں لفظوں پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ میری بھی آپ کے بارے میں کچھ ایسی ہی رائے ہے مسٹر المیر دورانی، لیکن میں افسوس نہیں کر سکتا ورنہ بات تربیت پر آ جائے گی، اور پھر میری تو ماں تو تھی نہیں جو میری تربیت کرتی۔ اس کی طرف سے ٹھنڈا سا جواب ملا تھا۔ ازبک خان درانی، تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ قاسم بابا بے حد غصے سے بولے تھے۔ میں ان سے بات نہیں کر رہا درانی صاحب، آپ کے صاحبزادے خود میرے منہ لگ رہے ہیں۔ میں تو کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، میں تو اپنی حسین بیوی کے لیے واپس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بے حد قریب زمین پر بیٹھی اپنے جوتے اتارتی اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو اس طرح سے ہر چیز نظر انداز کیے ہوئے تھی جیسے اس کا ان سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ ازبک نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پر اپنا پیر مارتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا۔ تمہیں جوتے اتارنا تک نہیں آتا بیکار عورت، ہر کام میں نکمی عورت میرے گلے پر گئی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ وہ چہرہ پھیر کر سر کرسی کی پشت سے لگاتا ہوا بولا تھا، جبکہ آئرہ زمین سے اٹھتی تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ آنسو ایک دفعہ پھر سے اس کا مقدر بن گئے تھے، جبکہ وہ ظالم انسان ہر چیز سے بے نیاز اوپر کی طرف چہرہ کیے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ چھوٹے لالا، اگر واپس آ ہی گئے ہو تو کام کی طرف بھی دھیان دے دو، یہاں کا سارا کام تم سنبھالو گے۔ میں کراچی جا رہا ہوں، اب یہ مت کہنا کہ ان سب چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس جائیداد کے آدھے وارث ہو تم، جتنا میرا ہے اتنا تمہارا ہے یہاں، اور ہم ہر چیز میں غلطیاں معاف کر سکتے ہیں، کاروبار میں نہیں۔ ملک کنسٹرکشن کے لوگ بری طرح سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہر پروجیکٹ میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ تم آج سے واپس آفس جوائن کرو گے اور ہر چیز کو سمجھو۔ کراچی میں بھی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، پچھلے مہینے ہمیں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ تم 6 مہینے سے یہاں سے غائب ہو، اور اب تم اس چیز میں کوئی غلطی نہیں کرو گے، ورنہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے ورنہ پر ازبک درانی سیدھا ہوا تھا۔ میں اپنا حصہ لے کر الگ ہو جاؤں گا ازبک، میں تمہاری ضد میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتا۔ اگر تم اپنے آنے والے کل کو سنوارنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو تمہاری مرضی ہے، میں اپنا حصہ لے کر الگ ہو جاتا ہوں، میں اپنا کاروبار اکیلے دیکھ لوں گا۔ وہ اس انداز میں بولا کہ ازبک مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں جوائن کرتا ہوں آج سے، کوشش کروں گا سب کچھ ٹھیک کرنے کی، اور باقی یہ الگ ہونے والی بات دوسری دفعہ مت کرنا، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے کہتے چہرہ پھیر گیا تو رائق سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ 10 بجے کی فلائٹ ہے میری، کراچی جا رہا ہوں، اس سے پہلے آ جاؤ، آفس کا ایک چکر لگاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو یرمیل درانی نے
غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ کیوں جھکتا تھا وہ ہر دفعہ ازبک کے سامنے؟ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کو منہ نہیں لگانا چاہتا تھا، ہر کسی سے بدتمیزی کر رہا تھا، لیکن ان کا بیٹا پھر بھی کیسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر رہا تھا، اسے اس رشتے کا احساس دلا رہا تھا۔ المیر درانی ان کا سگا بھائی تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے سگے بھائی کے سامنے جھکنا بھی گوارا نہ سمجھا تھا، اور وہ صرف ایک چچا زاد ہو کر ہمیشہ ازبک کے سامنے سر جھکا دیتا تھا۔ حالانکہ وہ اس سے عمر میں بھی 2 ماہ بڑا تھا، اور انہیں یہ بات بری لگتی تھی کیونکہ رشتوں کو نبھانا نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی کے بھی سامنے جھکے، خاص کر المیر درانی کے بیٹے کے سامنے تو ہرگز نہیں، کیونکہ المیر درانی ان کے سامنے ایک ناکام انسان تھا۔ ناشتہ کر لو بڑے لالا، پھر چلتے ہیں۔ وہ ہاں میں سر ہلا گیا تو رائک نے خاموشی سے اپنا ناشتہ شروع کیا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کیا ہے نا؟ اس نے کیا ہے نا؟ تمہارا یہ حال، کم سے کم کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنی حالت تو سدھار لیتی۔ عورت اپنے کمرے کی داستان باہر والوں کو نہیں سناتی آئرہ۔ پہلے ہی میرے مقدر نے مجھے رسوا کر دیا ہے، کم سے کم میری تربیت کو رسوا نہ کرو۔ میرا شوہر چاہتا ہے کہ میں سب کو دکھاؤں کہ وہ مجھ پر کتنا ظلم کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے نشان سب لوگ دیکھیں تاکہ وہ سب لوگ اپنی غلطیوں پر پچھتائیں، مجھے اس کے نکاح میں دینے پر میری حالت دیکھیں اور اس سے سبق سیکھیں۔ میرا شوہر ان سب کو میرے ذریعے سبق دینا چاہتا ہے تو دینے دیجیے نا امی، اور آپ کی تربیت کو میں کیا رسوا کروں گی؟ میری ذات نے مجھے رسوا کر رکھا ہے، لیکن میں برداشت کروں گی امی، آپ کی خاطر۔ وہ مجھے مارے، ذلیل کرے، کاٹ کر پھینک دے، لیکن میں سب کچھ برداشت کروں گی آپ کی خاطر۔ میں اپنی ماں کو سر اٹھا کر چلنے کے قابل بناؤں گی امی۔ میری ذات نے ہمیشہ آپ کا سر جھکایا ہے نا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں پوری دنیا کو بتاؤں گی آپ کی ایک پہچان ہے۔ بس ایک دفعہ ازبک درانی پوری دنیا کے سامنے مجھے اپنی بیوی قبول کر لے۔ ایک دفعہ وہ قبول کر لے، وہ مجھ سے جڑا یہ رشتہ قبول کرتا ہے، وہ مجھے اپنی بیوی تسلیم کرتا ہے۔ مجھے صرف اس کے بستر پر، اس کے کمرے میں اس کی بیوی نہیں بننا، مجھے پوری دنیا کے سامنے اس کی بیوی کہلوانا ہے۔ مجھے اس شخص کے سامنے اس کی بیوی کہلوانا ہے۔ صرف ایک دفعہ وہ اس انسان سے کہہ دے کہ وہ آئرہ کو اپنی بیوی قبول کرتا ہے، میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں گی، اس کے پیر دھو دھو کر پیوں گی۔ بس وہ ایک دفعہ میری ماں کو سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنا دے۔ امی میں چاہتی ہوں وہ مجھے ختم کر دے، مار دے مجھے، لیکن صرف ایک دفعہ وہ اس انسان کے سامنے کہہ دے کہ میں اس کی عزت ہوں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دیکھے گا، وہ دن دور نہیں۔ ازبک درانی لاکھ ستم گر سہی، لیکن آئرہ درانی بھی اپنی ذات سے ہاری ہوئی لڑکی ہے، پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور یقین جانے ان 6 مہینوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ مجھے اس سے محبت محسوس ہوئی ہو۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور اس سے 10 گنا زیادہ نفرت مجھے اپنے اس وجود سے محسوس ہوتی ہے جسے وہ چھوتا ہے۔
اس کی وحشتوں کے نشان مجھے اس کی نفرت کا احساس دلاتے ہیں، اور اس کی یہ نفرت میرے دل میں اور مضبوطی سے اپنے پنجے گھاڑتی ہے۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ مجھے قبول کر لے، میری ذات کو اس دن ازبک خان درانی کی ذات کو میں خود ٹھکراؤں گی، دھتکاروں گی۔ آج اس کی پہچان ہے نا، کل میری پہچان ہوگی، اور جس دن میری پہچان ہوگی میں اسے بتاؤں گی نفرت کیا ہوتی ہے، کیونکہ محبت دلوں میں بستی ہے اور نفرتوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اس کی نفرت اسے برباد کر دے گی۔ وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ کچن سے باہر نکلنے لگی تو فارحہ بیگم کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ اگر نفرتوں کا کوئی گھر نہیں تو تم کہاں رہو گی؟ آئرہ، کیونکہ تم بھی تو ازبک درانی سے نفرت کرتی ہو۔ ناجائز گند کا ویسے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا امی۔ میں تو صرف آپ کو اس دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنانا چاہتی ہوں۔ اپنی ذات سے تو مجھے ویسے بھی کوئی لگاؤ نہیں، اس لیے فرق نہیں پڑتا کسی کی محبت یا نفرت سے۔ ذرا سوچے نا، کتنے سال آپ نے مجھ سے نفرت کی، اگر میں وہ برداشت کر گئی تو ازبک درانی کی نفرت کیا چیز ہے میرے لیے۔ اور ویسے بھی گند کو کوئی اپنے صاف دامن پر بکھیر کر خود کو گندا نہیں کرتا۔ میرا شوہر انتظار کر رہا ہوگا، آئیے ایک دفعہ پھر سے تماشا لگے گا، دیکھ لیجئے، وہ مسکرا کر کہتی خود کو مضبوط کرتی باہر قدم رکھ چکی تھی۔ لیکن جب باہر پہنچی تو پتہ چلا کہ ازبک درانی رائک لالا کے ساتھ کہیں جا چکا ہے۔ اب صرف گھر کی عورتیں اور ملازمہ ہی سامنے تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی جب امامہ تائی کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ کر لی نمائش، دکھا دیا سب کو کہ تم کتنی مظلوم ہو۔ تمہارے شوہر نے رات تم پر کتنے ظلم ڈھائے، اب جا کر اپنی حالت سدھارو، اور آج کے بعد اس طرح کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس وقت یہاں کوئی مرد نہیں تھا، ورنہ صبح سب کو نگاہیں چراتے دیکھ وہ خود بھی زمین میں دس جانے کی خواہش مند تھی۔ مجھ سے رابطے میں رہنا، کچھ بھی غلط ہوا تو فوراً سے بتانا مجھے، اور ملک کی الٹی سیدھی حرکتوں پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ غصہ تمہاری کمزوری ہے۔ وہ تمہیں میڈیا میں لا کر سب کو تمہارا غصہ دکھائے گا۔ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس صرف اس لیے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں کیونکہ تمہیں تمہارے غصے پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اس چیز کا تم نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز مجھے بتانا۔ ویسے تو میں نے کافی لوگوں کو اس کام پر لگایا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ دیکھو، اس وقت پرسنل لائف میں جتنی بھی پرابلمز کیوں نہ ہوں، لیکن پروفیشنل لائف کو ایک الگ طریقے سے جینا پڑتا ہے۔ فی الحال گھر میں چلنے والی پرابلمز پر دھیان دینے کے بجائے بزنس میں چلنے والی پرابلمز کو دھیان میں رکھو۔ جو کچھ 6 مہینے پہلے ہوا وہ بہت غلط تھا، میں مانتا ہوں، اور میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ بے شک محبت بہت خاص جذبہ ہے، اور محبت چھن جائے تو انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے دل میں محبت کا احساس محسوس کر کے یقین جانو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی تھی، لیکن ازبک درانی اپنی محبت کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا چکا ہے۔ اب صرف نفرت بچی ہے رائے خان درانی، اور یہ نفرت صرف اور صرف آئرہ ازبک درانی کے حصے میں آئے گی۔ اسے میرا نام چاہیے تھا،
تو اب تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ ازبک درانی پورا کا پورا اس کا ہو چکا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ کاش ازبک درانی اس نفرت کے بجائے محبت کا ہو جاتا۔ قاسم بابا تمہارا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا ہے۔ میں نے کہا 1-1.5 مہینے میں واپس آ جاؤں گا تو پھر سارا انتظام میں سنبھال لوں گا۔ فی الحال کراچی جانا ضروری ہے۔ خیر، بزنس کے علاوہ آگے کیا پلان ہیں تمہارے چھوٹے لالا؟ وہ ایک ساتھ ایئرپورٹ میں داخل ہوئے تھے۔ فی الحال تو زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، آئرہ کے اصل مقصد تک پہنچنا، اور باقی اپنی زندگی کو میں اپنے طریقے سے جیوں گا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے بڑے لالا؟ کراچی جا کر کتنے عرصے تک وہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ اور میرے سننے میں آیا ہے کہ تم شادی کا ارادہ رکھتے ہو۔ مجھے لگا نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی سب کچھ بھول کر شادی کا فیصلہ کر لو گے۔ میں نے قاسم بابا کی پوتی کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا ازبک۔ میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈنے جا رہا ہوں، جہاں میرا دل مطمئن ہوگا اور میری روح بھی۔ قاسم لالا کی پوتی کے ساتھ میرا کوئی سکون نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں اس لڑکی کو کبھی اپنے ساتھ نہیں بسا سکتا۔ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لانا تباہی کا دوسرا نام ہے، اور میں خود کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں قاسم بابا پر یقین نہیں کر سکتا۔ بے شک انہوں نے میرے سر کی قسم کھائی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کروں گا اور اس کے بعد قاسم بابا کی خواہش کو پورا کروں گا۔ لیکن اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے لالا؟ تم اسے کس چیز کی سزا دو گے؟ وہ بچپن سے تمہارے نکاح میں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے تو 6 سال کی لڑکی خود اپنی مرضی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ بھی زبردستی تمہیں جوڑا گیا ہے۔ وہ کافی غصے سے بولا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں اس کے رگوں میں جیسی شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ اس کے انداز پر رائق مسکرایا تھا۔ یہ غصہ اس کی طبیعت کا حصہ نہیں بلکہ خون کا جوش تھا۔ ہاں، وہ اس معاملے میں اپنے چھوٹے لالا کو تکلیف دے گا، لیکن ازبک کی خاطر وہ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میں تم سے بعد میں معافی مانگ لوں گا، اور یقین کرو اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہوگی۔ میں خود اس لڑکی کی زندگی سنوار دوں گا۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا میرے بھائی۔ اپنے بڑے لالا پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تو ازبک نے ہاں میں سر ہلاتے اسے خدا حافظ کیا تھا۔ جبکہ تھوڑی ہی دیر میں ایئرپورٹ کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کی ماتھے کی نیلی رگیں اب تک باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ غصہ جیسے اس کی پوری رگوں میں دھور رہا تھا۔ وہ خود اس کو قابو کرتا اپنی سرخ ہوتی رنگت کو چہرے پر ہاتھ مار کر چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ رائق درانی، اس کا تایا زاد، اس کا بھائی، اس کا کزن، اس کا سب سے عزیز دوست بہت جلدی اپنی زندگی کی خاطر اسے بہت بڑی تکلیف دینے والا تھا، اور اس کی دی ہوئی تکلیف کو اس نے ہنس کر برداشت کرنے کا حوصلہ خود میں پیدا کرنا تھا۔ ہاں، یہ مشکل عمل تھا، لیکن اس نے کرنا تھا۔ الوینا یار سن تو لو، ہمارا جو باس ہے نا وہ بہت بڑا خروس اور اکرو ہے۔ غصہ اس کے ہر وقت ناک پر رہتا ہے۔ تم نے نہ کوشش کرنی ہے کہ اسے بالکل غصہ نہ آئے۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، پھر میں واپس اپنی جاب جوائن کر لوں گی۔ تم یہ سب کر لو گی نا؟
دیکھو تم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف صبح صبح سر کے آفس جانا ہے، بالکل پروفیشنل انداز میں۔ پورے دن میں کیا کیا کرنا ہے یہ بتانا ہے، ان کے میٹنگ کے اسکیڈیول ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم انہیں کافی دینی ہے۔ بس اتنا ہی کام ہے تمہارا، اور تم ہر دن کا مجھے 1000 دو گی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب ایلوینا نے بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے یاد کروایا تھا۔ وہ یار میری بات تو سن لو، پہلے اپنے کام کو ٹھیک سے سمجھ لو۔ میری شادی کے 1 مہینے کے بعد میرا شوہر چلا جائے گا یہاں سے، مجھے یہ نوکری یہیں پر کرنی ہے، اور میرے ہونے والے شوہر کی شادی کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ اس کی شادی پاکستان میں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ گھومنے کے لیے پاکستان آیا ہے، اور مجھے اگلے 3 سال تک پاکستان میں یہی نوکری کرنی ہے، اور تمہارے اس مہینے کے کسی ایک غلطی کی وجہ سے میں اپنی نوکری نہیں کھو سکتی۔ میں تمہیں ہر دن کا 1000 روپے دوں گی، یعنی کہ 30 دن کے 30,000 روپے میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہارے خروس باس کو دن میں 25 دفعہ کافی پلانی ہے، اس کو 45 دفعہ یہ بتانا ہے کہ اس کی کتنی میٹنگز ہیں، ہر میٹنگ کے بعد اس کو 15 دفعہ یہ بتانا ہے، سر یہاں جائیں، سر وہاں جائیں، سر یہ کریں، سر وہ کریں۔ ارے روبوٹ والا کام ہے نا، میں کر لوں گی، تمہیں نہیں پتا میں نے کالج میں لاسٹ ایئر روبوٹ کی ایکٹنگ کی تھی، اور مجھے شٹ اپ کمینی، مجھے نہیں جاننا کہ تو کیا کر رہی تھی، کیا نہیں۔ وہ رائق دورانی ہے، اس کے سامنے کوئی غلطی مت کرنا، میری نوکری کا سوال ہے۔ یار واٹ نوکری کا سوال ہے؟ مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی، اتنے امیر آدمی سے شادی کر رہی ہے، پھر بھی ایک معمولی سی نوکری کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ چھوڑ یہ نوکری، شادی کر، بچے پیدا کر، لائف سیٹ کر، میاں کے پیسوں پر عیش کر، پاگل لڑکی ہے تو۔ وہ اسے گھور کر بولی تو سامنے بیٹھی آمنہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ فائن، میاں کے پیسوں پر عیش نہیں کر سکتی کیونکہ میرا میاں اسی کمپنی میں امریکہ میں کام کرتا ہے جس کمپنی میں میں یہاں کام کر رہی ہوں، اور مجھ سے شادی ہی وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میں اور وہ ایک ہی کمپنی میں الگ الگ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہت فخر کی بات ہے، پراؤڈ کرتا ہے وہ مجھ پر۔ وہ میرا پروفیشنل انداز دیکھ کر مجھ سے شادی کر رہا ہے، میری قابلیت دیکھ کر مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اگر اس نے کوئی بچے پیدا کرنے والی یا گھر سنبھالنے والی لانی ہوتی نا، تو اپنی ہی کمپنی کی ورکرز کو رشتہ کبھی نہ بھیجتا، اور میں نے اتنی پڑھائی لکھائی گھر بیٹھنے کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے کی ہے، اور تیرے پاس بھی اچھا موقع ہے۔ صرف 1 مہینے کی تو بات ہے، تھوڑی سی پروفیشنل ہو جا، اپنا چلبلا پن اور یہ ان پروفیشنل بیہیویئر ایک سائڈ پہ رکھ دے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب تمہاری نوکری بچانے کے لیے میں اپنی ذات کو اگنور کر دوں؟ نو، نیور۔ ویسے تمہاری تنخواہ کتنی ہے 1 مہینے کی؟ وہ بات بدل گئی۔ 1.5 لاکھ، آمنہ نے بتایا تو مانو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ واہ واہ یار غدار، تو 1 مہینے کا 1.5 لاکھ کماتی ہے، اور میں پورا 1 مہینہ تیری جگہ روبوٹ بن کر کام کروں گی، اور مجھے ملے گا صرف اور صرف 30,000؟ اتنی بڑی زیادتی! نو، نیور۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی یونیورسٹی کی فیس پے کرنے کے لیے
پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے اتنے کم پیسوں پر رکھ لو۔ دیکھو، میرے علاوہ تم کسی پر یقین نہیں کر سکتی اور نہ ہی میرے علاوہ تمہیں کوئی اچھا کام دے سکتا ہے، تو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہرگز نہیں۔ میرے اس سمسٹر کی فیس پورے 60,000 روپے ہیں اور یہ فیس تم پے کرو گی، اور اگر تم نے انکار کیا تو اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈھونڈ لو۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتی بولی کہ آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کھینچا تھا۔ میری ماں، میں 60,000 دے دوں گی، لیکن ایک دفعہ تو میری پوری بات سن لے۔ جتنا ایزی تجھے لگ رہا ہے اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے۔ رائق درانی ہٹلر کا جانشین ہے۔ او پلیز، فیری ٹیل کے حساب سے بتانا، میں ہٹلر کی ہسٹری نہیں پڑھتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اتنی معصومیت سے بولی کہ آمنہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی، لیکن پھر احساس ہوا کہ کچھ زیادہ زور سے لگ گئی ہے۔ ہاتھ زیادہ زور سے لگ گیا ہے، اور اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کی سہیلی نے اس کے سر پر ہلکے ہاتھ سے مساج کی تھی۔ تجھے پتہ ہے، فیری ٹیل میں ایک پرنسس ہوتی ہے جسے ایک مانسٹر پکڑ کر لے جاتا ہے، اور پھر ایک پرنس آتا ہے اسے بچانے کے لیے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو آمنہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تیرا باس رائق وہ پرنس ہے نا؟ وہ دونوں آنکھیں کھولی ایکسائٹمنٹ میں پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ منڈی کیا ہلا رہی ہے؟ وہ پرنس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ مایوس ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ جب آمنہ نے بنا آواز کیے لب ہلائے تھے۔ مانسٹر؟ کیا مطلب؟ تو ڈرا کیوں رہی ہے مجھے؟ مطلب تیرا باس رائق پرنس رائق نہیں، مانسٹر رائق ہے۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یار آمنہ، میں کیا کہہ رہی تھی کہ یہ کام نا مجھ سے بہتر بھی بہت لوگ کر سکتے ہیں۔ روبوٹ تو کوئی بھی بن سکتا ہے نا، تیری طرح۔ تو کسی اور سے رابطہ کر لے، میں اپنی فیس کا انتظام خود کر لوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو آمنہ نے اس کا بازو کھینچ کر اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھایا تھا۔ میں تجھے اس 1 مہینے کا 60 نہیں 70,000 دوں گی۔ آمنہ، تجھے پتہ ہے میں لالچی بالکل بھی نہیں ہوں، بس مجبور ہوں۔ ماما کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ میری فیس دے پائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شیر کے منہ میں جا کر اپنی فیس لے کے آؤں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں اسی طرح، اچھے ہاتھ سے ہاسپٹل میں نرسنگ کر رہی ہوں۔ 3 مہینے کی سیلری ایک ساتھ لے لوں گی، اور لوگ ادھار پر کم سے کم میری فیس کا خرچہ تو اٹھا ہی سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں ڈاکٹر بن کر انہی کے ہسپتال میں تو کام کروں گی نا۔ وہ جیسے فیصلہ کر چکی تھی۔ پہلے کیا زندگی میں کم خروس لوگ تھے کہ وہ ایک اور کو اپنے سر پر لے لے؟ ایلا، تم میری بیسٹ فرینڈ ہے نا یار، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے آفس میں سب لوگ مس خان کہہ کر پکارتے ہیں، تو میں نے سب کو یہی بتایا ہے کہ تو بھی مس خان ہے۔ سب کو بتا چکی ہوں میں اپنی جگہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو لانے والی ہوں، اور میں نے ڈین کو بھی بہت مشکل سے اس چیز کے لیے منایا ہے۔ پچھلے سال آیا تھا رائق دورانی، اس کے بعد بہت سٹاف چینج ہوا ہے۔ اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس آفس میں مس خان نام کی پچھلی لڑکی میں ہوں۔ تجھے کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا، اور تو پوری ایمانداری سے میرا کام بھی کر پائے گی۔ اس معاملے میں کسی اور پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن سی بات ہے، اور اپنی یہ نوکری میں کھو نہیں سکتی، کیونکہ مجھے اسی نوکری کے ساتھ مائیگریٹ کرنا ہے۔ 3 سال بعد امریکہ میں یہ میرا پورا کریئر ہے جسے میں داؤ پر نہیں لگا سکتی، اور تیرے علاوہ میں کسی اور پر یقین بھی نہیں کر سکتی۔ باقی آگے تیری مرضی ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ مجھے یقین ہے تو
میری ساری زندگی برباد نہیں ہونے دے گی، وہ ایموشنل انداز میں بولی۔ تو ایلوینا نے ایموشنل انداز میں اسے دیکھا تھا، جبکہ آمنہ اپنی ہنسی چھپاتی نگاہیں جھکا گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی معصوم سی سہیلی اس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ ہائے مس خان، آپ آئی ہیں مس خان کی جگہ؟ جی، یہ آپ کا ٹیبل ہے، آپ نے یہاں بیٹھ کر کام کرنا ہے۔ آپ کا کام بس یہ ہوگا کہ آپ کو سر کی نیڈز کے مطابق انہیں چیزیں فراہم کرنی ہیں اور ان کے اسکیڈول کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ پورے 9 بجے آفس پہنچی تھی جب وہاں کے ایک ورکر نے اس کی ہیلپ کرنے کی خاطر اسے بتانا شروع کیا تھا۔ ریڈ کلر کے لوز ٹاپ کے ساتھ وہ وائٹ جینز میں گلے میں اسکارف ڈالے کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ آمنہ مجھے سب کچھ بتا چکی ہے، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں، میں اپنا کام خود دیکھ لوں گی، وہ مزے سے کہتی کرسی سیٹ کر کے بیٹھی ہی تھی کہ ٹیبل سے 3-4 فائلز نیچے گئی۔ اٹس اوکے، میں جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے، یہ میرا گڈ لک ہے۔ ڈونٹ وری، جب بھی کچھ گرتا ہے میرے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ مونسٹر رائک، میرا مطلب ہے سر رائک کے لیے کافی ٹائمنگ صبح کے 9 بجے ہے، تو اب تک تو نواب زادہ آیا نہیں ہوگا۔ امیر زادے اور ان کے نخرے، وہ بیٹھ کر بولتی یہ بھی بھول چکی تھی کہ ورکر اب تک اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ سر رائک اپنے آفس میں ہیں اور کافی کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ٹائم کے بہت پابند ہیں، 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن آپ 6 منٹ لیٹ ضرور ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ یہ امیر زادے صرف منہ ہی منہ میں بربرا کر اتنے امیر نہیں ہوئے۔ سامنے کھڑا آدمی اسے سنانے والے انداز میں کہہ کر وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ امیر زادے اور ان کے پیادے سیدھے منہ نہیں بول سکتا تھا کہ مونسٹر رائک اپنے آفس میں بیٹھا ہے، جا کر اسے کافی دے کر آؤ، نخرے کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کے۔ وہ جلدی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کچن کی طرف گئی تھی تاکہ اس امیر زادے کے لیے کافی بنا کر پیش کر سکے۔ وہ جلدی کافی بنا کر آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی اندر داخل ہوئی تھی، لیکن یہ کیا، سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم کی سائڈ سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس مونسٹر رائک کو بار بار ہاتھ دھونے کی بیماری ہے، اسے صاف ستھرا رہنا اچھا لگتا ہے۔ آمنہ بتا رہی تھی کہ وہ دن میں 15-16 دفعہ منہ ہاتھ دھوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ امیروں کی بیماریاں بھی امیر ہوتی ہیں۔ یہاں لوگوں کو گندے رہنے سے بیماریاں لگتی ہیں اور ان کو بار بار ہاتھ دھونے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتی کھلکھلا کر پیچھے مڑی ہی تھی جب سامنے سے آتے چٹان نما وجود سے ٹکرائی، اور اگلے ہی لمحے وہ خود تو کرسی پر گرا ہی تھا، ساتھ اسے بھی خود پر گرا گیا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے جھانکتے اس کے سینے سے ٹکراتے ایلوینا کے سامنے تارے نچا چکے تھے۔ وہ اتنی بدحواس ہو چکی تھی کہ اس کی گود سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ اس کا تھر تھر کانپتا وجود رائک دورانی کے خواص بھی منتشر کر چکا تھا۔ اوکے گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ سوری یار، آج لائٹس ہماری کا بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نا مجھے
یار وہ اپنی پروف ریڈنگ کا ٹائم نہیں ملا تھا، تو ہوپ سو آپ لوگوں نے خود ہی ایڈجسٹ کر لیا ہوگا. تو باقی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو کر ہی لیتے ہیں، جو لوگ مجھے سنتے ہیں مجھے خود ہی نہیں سمجھ آتا کہ میں نے کیا لکھ دیا ہے تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ سنتے ہیں ان لوگوں نے ایڈجسٹ کر لیا ہوگا. باقی میں کیا بول رہی تھی، ہاں میں تھوڑی سی گلیں بتا دوں آپ لوگوں کو جو میں نے یہاں پہ میں لکھ کر رکھتی ہوں کہ یہ باتیں میں نے بتانی ہے. تو یار لائکس تو بہت کم آئے تھے، لیکن پہلے ہفتے میں ناراض نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں کے لیے ٹوٹل معافی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا کردار اچھا لگا، کون سا کردار برا لگا، آف کورس رائق کا کردار ٹھیک ٹھاک لگا اور ازبک کا کردار بہت برا لگا، لیکن آپ پھر بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ. آج دوسری قسط ہو چکی ہے تو کافی کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو کمنٹ سیکشن میں انتظار کروں گی آپ کے کامنٹس کا، اور لائک کرنا نہ بھولنا. باقی روح یارم کا سیکنڈ سین آپ کو 40,000 سبسکرائبرز پر ملے گا. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تک سیکنڈ سین نہیں آیا، تو ان کو بتا دوں کہ 40,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسرا سین آ جائے گا. تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ کوئی 1200 سبسکرائبر رہ گئے ہیں 40,000 ہونے میں، اور بھگا رہے ہو یار میرے چینل کو. تھینک یو سو مچ، لو یو لو یو لو یو لو یو. اور میں نے کچھ نہیں کہنا، نیا ناول ہے تو ابھی میں کیا ہی کہوں، نہ تو میں کوئی ڈیمانڈ کر سکتی ہوں، نہ میں کچھ ایسا ویسا کہہ سکتی ہوں. تو بس لائک کر دو یار، میں خوش ہو جاؤں گی. معصوم سی بچی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لائکس پہ خوش ہو جاتی ہوں، تو آپ لوگ کمنٹس بھی کر دو تو میں اور زیادہ خوش ہو جاتی ہوں. تو اگر اور میں نے کچھ نہیں کرنا، اگر ریویو دے دو تو پھر تو میں اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہوں میرے گروپ میں. تو میں ملتی ہوں آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.